اور تم نے غلط راستہ اختیار کیا اور تم اپنی مجلس میں برائی کرتے ہو. یہ بھی تفسیر آپ کو ملے گی. مجلس میں ایک دوسرے کے سامنے بدی کرتے. یہ بھی ملے گا ایک دوسرے پر تھوکتے. یہ بھی ملے گا گوشت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی گوشت زیادہ دھماکے سے مقابلہ گوشت بازی کا بھی ہوتا تھا. یہ بھی آپ کو ملے گا کہ مثلا قلم چھین لی مالک سے, اس نے اس کی طرف پھینک دی, اس نے اس کی طرف پھینک دی, اس نے اس کی طرف پھینک دی اور وہ مالک چیختا رہا نہ نہیں. تقریف الاصحاب, یہ اپنی انگلیوں کو آگے رنگنا, جیسے عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں نا, اس طرح وہ اپنی انگلیوں پر ناخن بھی یہ سرخ کرتی ہیں. تو یہ سب خرابیاں ان کی ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی آیا ہے ریڑھی والا تو چھابڑی والا سودا بیچتا ہے تو دل لگی میں وہ سنترے اٹھا لیے, مالٹے اٹھا لیے, کھجوریں کھا لی اور کوئی نہیں. جیسے جہاں سے وہ گڈے جاتے ہیں نا گنے کے, تو یہ لڑکے پیچھے پڑے رہتے ہیں, چھین لیتے ہیں. یہ تمام لوٹیوں کا کام. مالک کی چیز کو بغیر اذن کے لینا سخت, بلکہ اگر کوئی دے بھی تو آپ نہ لیں. بات میری سمجھ, گڈے پر کوئی ہو دے بھی تو نہ لیں. لوگ مسائل سے واقف نہیں. ہو سکتا ہے کہ دینے والا وہ اس گڈے میں حصہ دار ہو, شریک ہو, تو شریک کی اجازت کے بغیر تنہا تو کوئی نہیں دے سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نوکر ہو, مالک کوئی اور ہو, تو مالک کے اذن کے بغیر دینے کا مجاز نہیں. یہ افسوس ہے کہ لوگوں نے حقوق العباد کو نہیں سمجھا. بہت سارے بس جواب قوم کرنا تھا, مگر یہ کہا کہ لا عذاب اگر ایسے تمہیں فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین. اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر, انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والوں کو, بے شک وہاں کے باشندے ہیں ظالم. کہا بے شک اس بستی میں لوط علیہ السلام. کہنے لگے ہم خوب جانتے ان کو جو اس بستی میں ہیں, البتہ ہم ان کو بھی نجات دیں گے, ان کی آل کو بھی, مگر اس کی بیوی کو, وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں. اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس, سیئ بہم, پریشان کر دیے جو ان کی وجہ سے, اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے, از روئے دل کے, اور کہا انہوں نے نہ خوف کر نہ غم کھا, بے شک ہم تجھے نجات دیں گے اور تیری اہل کو, مگر تیری بیوی کو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں. بے شک ہم نازل کرنے والے اس بستی والوں پر رجزن عذاب آسمان سے بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے, اور البتہ تاکید سے چھوڑا ہم نے اس بستی کو نشانی واضح اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام. بس انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, اور امید رکھو آخرت کے دن کی, اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. بس انہوں نے اس کو جھٹلایا, بس پکڑا ان کو زلزلے نے, بس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل بیٹھنے والے. اور عاد اور ثمود کو اور تاکید سے خوب راشن ہو چکی تمہارے لیے ان کے منزلیں, ان کے گھر رہنے کی جگہ, اور مزین کیا ان کے لیے شیطان ان کے اعمال کو, بس اس نے روکا ان کو راستے سے, اور تھے مستبصرین ہوشیار, اور قارون اور فرعون اور حامان. اور البتہ تاکید جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح دلائل لے کر, پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں, اور نہ تھے یہ آگے نکل سکنے والے. پس ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے. پس ان میں کچھ وہ تھے جن پر ہم نے ہوا بھیجی, کچھ وہ تھے جن کو پکڑا آواز نے, ان میں کچھ وہ تھے جن کو دسایا ہم نے زمین میں, کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا. اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرتا, لیکن تھے لوگ اپنے نفوس پر ظلم کرتے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کے بڑے کارساز, جیسے مثال ہے مکڑی کی,
بنایا اس نے مکان، اور بے شک اوہن البیوت گھروں سے کمزور تر البتہ مکری کا گھر ہے، کاش کے یہ جانے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو یہ پکارتے اللہ کے بڑے کوئی شے بھی ہو، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر عالم۔ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے۔ لوط علیہ السلام کا قصہ اوپر سے آ رہا ہے، آگے بھی ان وہ فرشتے ہمارے نوجوانوں بچوں کی شکل میں آئے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بڑے معزز محترم مہمانوں کی شکل میں، تو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود میں آپ پڑھ چکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بستی جو صدوم ہے، صدوم بستی جہاں لوط علیہ السلام رہتے ہیں، ان کو ہم ہلاک کرنے آئے، لوگ جانے۔ کہا وہاں میرے بھتیجے لوط علیہ السلام، کہنے لگے ہم خوب جانتے جو ہیں ان کو بھی نجات ملے گی، ان کی آل کو جو ماننے والے ہیں، بیوی واحلہ نامی وہ اس کو نہیں ملے۔ فلما ان جاء، میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہدایت النحو تک آپ کو ملے گا کہ ماضی پر ان کا لفظ زائد آتا ہے، ان ارادہ ان جاء، فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت بچوں کی شکل میں، پریشان ہوئے، دل میں تنگی ہوئی۔ لا تخف ولا تحزن، نہ تو اپنی ذات تک خوف کرے نہ ہمارے بارے میں غم کرے، دونوں چیزیں نہیں۔ ہم آپ کو آپ کی آل کو نجات دیں گے، بیوی کے علاوہ کانت نہ، اس بستی والوں پر ہم عذاب نازل کریں گے آسمان سے۔ 4 قسم کے عذاب پہلے گزر چکے ان پر آئے، ان کی نافرمانی کی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اب وہ سعود وغیرہ میں ہے کہ مِنْهَا القریہ، ہم نے اس بستی کو چھوڑا نشانی، صدوم کو الٹا کر دیا، موسفقات الٹی کی ہوئی بستی، اس کا نام آج کے جغرافیے میں آب سیاہ کے نام سے اس کو تعبیر کرتے رکھنے۔ فرمایا لقوم ویلا مدین خام، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو میری قوم اللہ کی عبادت کرو، آخرت کی امید رکھو، زمین میں فساد مت کرو۔ لوگوں نے جھٹلایا، رجفا نے پکڑا۔ آپ پہلے سیاح کے لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ وعادن، یہ مفعول ہے، نکالتے پہلے اہلکنا انا مہلکو، پہلے مہلکو کے لفظ گزرے، کہتے ہیں وَأَهْلَكْنَا عَادًا وَثَمُودَ، کیونکہ جو فعل قریب گزرا ہے وہی زیادہ قریب ہے تو اس کو نکالا جائے۔ ہم نے ہلاک کیا قوم عاد اور قوم ثمود کو، اور ان کی رہنے کی جگہ تمہارے سامنے ہے۔ شیطان نے ان کے لیے ahnaf.com www.asnaf.com مال کو مزین کیا، راستے سے روکا۔ وقالوا مستبصرین، اکثر تو فرماتے مستبصرین کے معنی بصیرت والے، ہوشیار، سمجھدار۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں کہتے وقالوا مستبصرین اے کانوا ضلالتن، گمراہ تھے۔ وہ ضلالتن کرتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے، ضلالہ بروزن کفر، گمراہ تھے۔ ہم نے اس کے لیے لغت کی کتابیں دیکھی، آموش، تاج العروج، مختار الصحاح وغیرہ وغیرہ، تو ان میں مستبصر ان کا لفظ ازداد میں سے ملا۔ مستبصر ان کے معنی ظالم بھی ملا، مستبصر ان کے معنی ہوشیار بھی ملا، تو یہ لفظ ازداد میں سے۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی وقالوا مستبصرین وقالوا ضلالتن، ظالم کی جمع یہ گمراہ تھے، یہ بھی مانا۔ اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو، حامان کو، ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے اور سب نے تکبر کیا زمین میں۔ وما کانوا سابقین فکلا اخذنا، یہ اخذنا شریعت و تفسیر ہے، اے اخذنا کلا، ہر ایک اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔
کچھ وہ تھے جن پر ہم نے حاسب ہے. یاد ہوگا 15ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ حاسب کے معنی آتے سنگریزے بھی. سنگریزے ہوں تو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسے. حاسب کے معنی تند اور تیز ہوا کے بھی آتے ہیں. یہ ہو تو قوم عاد کا ذکر بھی گزرا ہے، ان پر ریخ سر رب نے بھیجی. ان میں کچھ وہ تھے جن کو شیخا نے پکڑا. وہ شیخا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی صیحہ کا نام ہے. ان میں کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دسا دیا. آج یہ آپ نے پڑھا ہے فخسفنا بہ وبدار الارض. ان میں کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، فرعون کو، حامان کو ہم نے غرق کیا. یہ سب ہے. اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا تھا لیکن جانوں پر ظلم کرتا. آگے رب تعالیٰ نے مثال دی ہے شرک کی کمزوری کی، اور اچھی طرح مثال کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تفسیر کبیر، قرطبی، مواہب الرحمان، سمین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں جو لکھا ہے میں خلاصہ کرتا ہوں. مکڑی یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ وہ جالا ایک بال لگا ہوا ہے، مکڑی کا جالا. یہ مکڑی ہے. عنکبوت یہ ہے مفرد، جمع آتی ہے عناقب، جمع عناقب ہے. یہ آپ نے دستور المفرد شافیہ وغیرہ میں پڑھی. اللہ تعالی نے جہاں مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے مشرک کے فعل. یہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے یہ نہ سردی سے بچائے نہ گرمی سے بچائے. غیر اللہ سے مدد مانگنے والا نہ وہ اس کو نفع دے سکے نہ ضرر دے سکے. دوسری بات، یہ مکڑی جالا بنتی ہے تو مکان کے نیچے، درخت کے نیچے. اس احمق سے پوچھو اتنا بڑا مکان تجھے کافی نہیں کہ تو نیچے اپنے لیے کھڈا بناتی. مشرک خدا کو مان کر نیچے اپنے لیے کھڈے بنا. یہ مکڑی جالا یا کسی کونے مکان کے کونے میں یا درخت کے نیچے پوچھو اتنا بڑا مکان، اتنا بڑا درخت تو یہ نہیں کفایت کرتا کہ نیچے اپنے لیے کھڈے بناتی ہے. مشرک رب کو مان کر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا سیقولون للہ. تو اللہ کی ذات کو مان کر کے نیچے کھڈے بناتے ہیں. تیسری چیز، یہ جو مکڑی ہے، یہ جو جالا بنتی ہے، اس کے لیے مٹیریل مواد خارج سے نہیں آتا. اس کے پیٹ ہی سے لعاب نکلتا ہے. پیٹ سے لعاب نکلتا ہے، اس کے جالے بنتے ہیں. مشرک کے پاس بھی خارجی اور نفس الامری دلیل نہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو نکلتے ہیں مشرک کے پیٹ سے نکلتے. کوئی خارجی نفس الامری دلیل نہیں، پیٹ سے نکلتے. فرمایا بے شک وہ مثالوں کی جن کو اللہ کے ولی نے کارساز بنا رکھا ہے، جیسے مثال ہے مکڑی کی. مکان بنایا، تمام گھروں میں کمزور تر گھر مکڑی کا. کاش کے یہ جانتے، اللہ جانتے ہیں ان کو جن کو یہ اللہ کے ولی پکارتے ہیں. کوئی بھی شے والعزیز الحکیم. اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. ان مثالوں کو نہیں جانتے مگر صرف حال ہونے علماء کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں سمجھائی، ہم نے سمجھا. ورنہ ہم کیا پڈی اور کیا پڈی کا شوربہ. اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا بلس ان فی ذلک لآیۃ. اتل و تلاوت کر جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب سے، اور قائم کر نماز کو. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی، اور البتہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے.
اور اللہ تعالیٰ جانتے جو تم کرتے ہو، اور نہ جھگڑا کرو والے کتاب سے مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، اور کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ایمان لاتے اس پر، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے اس پر اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر، اور نہ تھا تو تلاوت کرتا اس سے قبل کسی کتاب کو، اور نہ لکھتا تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن اس وقت البتہ شک کرتے باطل تھا، بلکہ وہ آیتیں صاف صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو دیا گیا علم، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری کہ اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے، تو کہہ دے پختہ بات ہے آیات نشانی اللہ کی طرف سے ہے، اور پختہ بات ہے میں تو نذیر مبین۔ کیوں نہیں کفایت کرتی ان کو یہ کہ بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، تجھ پر کتاب پڑھی جاتی ہے ان پر، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ رب تفسیر بیان القرآن ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلے شرک کا رد مجرم قوموں کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، کتاب پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ان کو اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کی فکر میں نہ پڑیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں کیا کرتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب پڑھیں، بڑی شے، اس سے آپ کو تقویت ملے۔ نماز قائم کریں، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ بے حیائی برائی سے روکے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اب دو ہی صورتیں ہو سکتی، ایک یہ کہ معاذ اللہ رب کا ارشاد غلط ہے، کون اس کا تصور کر سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہو قرآن پاک میں انا کے لفظ کے ساتھ ہو ان الصلاۃ، وہ غلط ہو۔ دوسری یہی شک متعین ہے کہ ہماری نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور نماز تو سب اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے جو تم کرتے۔ کتاب کا حوالہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ لطیفہ میں نے پڑھا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی ایک سفر میں تھے اور ساتھی تھے ان کے، تو ایک صوفی قسم کا آدمی تھا، وہ نماز الگ پڑھتا۔ ان سب نے کہا کہ حضرت آپ اگر ہمارے پیچھے نہیں ہوتی تو آپ پڑھایا کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں اور تم نے نہیں سمجھا، اس لیے میں نماز اکیلے پڑھوں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ 11ویں صدی کے مجدد بیان کیے جاتے ہیں، چوٹی کے حالت، محدث، فقیہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کیسا قرآن کرام پڑھا ہے؟ کہا دیکھیے جی قرآن میں آتے ان الصلاۃ تنہا، نماز تو تنہا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ کیا ان الصلاۃ تنہا۔ تو ایسے قرآن دان بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اوپر کتاب کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ، ہاں جو ظالم ہے تو ان کے ساتھ جدال احسن کرو۔ تم کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہمارا الہ تمہارا الہ ایک ہی، ونحن له وکذالک انزلنا الیک الکتاب اے کما انزلنا الکتب علی الانبیاء من قبلک کما انزلنا الکتب، جیسے ہم نے کتابیں پہلے پیغمبروں پر نازل کی اسی طرح یہ کتاب تجھ پر نازل، جن کو ہم نے کتاب دی
وہ ایمان لاتی اور ان لوگوں میں سے مکے والوں میں عرب والوں میں بھی کچھ ہیں جو ایمان لاتے اور ہماری آیات کے انکار تو وہی کرتے ہیں جو کہا۔ آگے فرماتے یہ کتاب رب نے کی، تو اس سے پہلے نہ تو کتاب کوئی تلاوت کرتا تھا نہ لکھتا تھا بے یمینے کا۔ یہ یمین کا لفظ جو ہے قید اتفاقی ہے، عموماً لوگ دائیں ہاتھ سے۔ اگر ایسا ہوتا کہ تو لکھتا تو باطل پرست یہ شک۔ باطل پرست کون ہے؟ یہود نصارہ کہتے کہ جی یہ وہ نبی نہیں۔ کیوں؟ ہماری کتابوں میں الذی یجدون ahnaf.com www.asnaf.com مکتوبا عندهم الرسول النبی الامی۔ امی کا لفظ آپ نے پہلے پڑھے نا، تو ہماری کتابوں میں تو اس نبی کا امی ہونا مذکور ہے، الرسول النبی الامی۔ تورات میں بھی ہے، انجیل میں۔ تو آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، آپ تو وہ نبی نہیں۔ اور عرب کے مشرک یہ کہہ سکتے تھے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تھوڑا تھوڑا مضمون جوڑ کر بنا کر کے لکھتا ہے، اور یہ سوچو انہوں نے چھوڑے بھی۔ اکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ آپ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ یہاں تفسیروں میں ایک اور بات بھی آپ کو ملے گی، ابن کثیر وغیرہ میں وہ بات یہ ہے کہ حدیبیہ کا جو حدیبیہ کی صلح تھی، وہ صلح حدیبیہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے۔ آپ نے لکھوایا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نمائندے سہیل ابن عمر سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زود نویس تھے، خوب نویس بھی تھے، لکھ لیا۔ سہیل ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ کاٹو، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانیں تو آپ سے جھگڑا کیوں کریں؟ یہ صلح نامے میں رسول اللہ کا لفظ کاٹنا پڑا۔ بڑا اس پر آپ نے اصرار کیا لیکن نہ مانا۔ آپ نے فرمایا علی امحو رسول اللہ، یہ لفظ کاٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا امحو ابدا، خدا کی قسم میں نہیں مٹاؤں۔